السلام علیکم. سجاد بشیر حاضر خدمت ہے اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے المورد ادارہ علم و تحقیق کے چیئرمین اور ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈاکٹر ساجد حمید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد صاحب، المورد ویکنڈ اسلامک اسکول پچھلے 10 سال سے عالمی سطح پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. آپ اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. المورد کی جو تاریخ ہے وہ کافی طویل ہے. غالباً آپ کہہ لیجئے کہ یہ 80 سے بھی پہلے کا المورد چل رہا ہے. اس کے 3 فیزز گزرے ہیں. ایک میں طالب علموں کو استاد گرامی نے لیا جس میں ہم لوگ شریک تھے. ان کی تربیت، ان کو تحقیق کیسے کی جاتی ہے، علم کیسے دریافت ہوتا ہے، علم ہوتا کیا ہے، یہ ساری تربیت کی گئی. اس کے بعد پھر دوسرا دور شروع ہوا جس میں تحقیقات کا کام کیا گیا. اور جب یہ دوسرا دور مکمل ہو گیا اور اس میں غامدی صاحب کی کتاب المیزان اور البیان وغیرہ تیار ہو گئیں تو قرآن مجید کی حکم کے مطابق ہمیں جب دین سیکھ لیتا ہے کوئی آدمی تو اس کو پھر انذار اور دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے ملک کی صورتحال یہ تھی کہ اس میں دعوت دینے والے بہت سارے ہیں لیکن تعلیم دینے والے ادارے جو جدید پڑھے لکھے لوگوں کے لیے خاص طور سے وہ موجود نہیں تھے. جو موجود ہیں وہ بھی فرقہ وارانہ اور اس طرح کی تعلیمات کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جس میں عوام کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، نئے آنے والے بچوں کے لیے ہم کوئی تعلیمی سرگرمی شروع کریں. اس کے لیے پھر ہم نے یہ شروع کیا، آن لائن شروع کیا، کیونکہ اس زمانے میں المورد کے حالات ایسے تھے کہ ہم لو پروفائل پہ کام کر رہے تھے تھریٹس کی وجہ سے. تو وہاں سے ہم نے پھر اس کا کام کا آغاز کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. ساجد صاحب، المورد ویکنڈ اسلامک اسکول کے کیا مقاصد ہیں اور اس میں پڑھائے جانے والے کورسز ان مقاصد کے حصول کے لیے کیسے کارآمد ہیں؟ 2-3 مقصد تھے. ایک یہ کہ دور جدید میں مذہب کے خلاف جو چیلنج ہے اس وقت جو ویسٹ سے اٹھا ہے وہ الحاد کا کہہ لیجئے یا مذہب کو ریجیکٹ کرنے کا، اس پہلو سے ہم یہ چاہتے تھے کہ مذہب کی تعلیم اس طرح سے دی جائے کہ بچوں کو لگے یا نوجوانوں کو کہ وہ ہمارا دین ہے اور ریزنیبل ہے، سمجھنے کے لائق ہے اور اپنانے کے لائق ہے. یہ تصور ختم ہو کہ مذہب جو ہے وہ اب آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے. اس مقصد کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کورسز ڈیزائن کیے. دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے خاص طور سے جو اسلامی ملکوں میں نہیں رہتے، وہ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں یا ایسے ممالک میں جہاں مسلمان نہیں ہیں، تو ان کی اسکولنگ اور سب کچھ اس میں اسلامیات وغیرہ نہیں پڑھائی جاتی. تو ہم نے کورس کا ڈیزائن بھی اس طرح سے کیا جیسے آگے چل کر میں واضح کروں گا کہ بچوں کو بچپن سے لے کر کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم سکھائیں گے. تو یہ دوسرا بڑا مقصد تھا. تیسرا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو ان کے اپنے علاقے میں اپنی زبان میں گھر سے نکلے بغیر وہ دین کی تعلیم حاصل کر سکیں. تو ہم نے جو ہمارے علمی مقاصد سے ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اور ان حالات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی اپنی حد تک کہ اچھے کورسز بن جائیں. تو چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ان کورسز میں آن لائن تمام دنیا سے طلبہ شامل ہوتے ہیں، مثلا امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا وغیرہ. تو مختلف تہذیب و تمدن اور مختلف اقدار رکھنے والے طلباء کو ایک ہی ساتھ ایک ہی سطح کی تعلیم کیسے دی جاتی؟ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہمارا جب کورس شروع ہوا تو اس وقت توقع نہیں تھی. تو اس وقت ہمارے پیش نظر 2 ایریاز تھے، ایک یورپ اور ایک امریکہ. لیکن جب ہم نے ایڈمیشن دیے تو بڑے دور دراز سے لوگ اس میں ایڈمیشن لیا، یہاں تک کہ جن علاقوں سے ہمیں توقع بھی نہیں تھی، مثلا روس کے اندر سے، وہاں سے بھی لوگوں نے ایڈمیشن لیے. تو اس کا یہ ہمیں کہہ لیجئے کہ پھر خیال رکھنا پڑا. تو اب اس میں ہم سٹینڈرڈائزیشن کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کے لیے ہم صرف مثال کے طور پر قرآن مجید، ہمارا ایک کورس ہے اسٹوریز آف پروفٹس، اس کو ہم اب ایسا نہیں کر رہے کہ وہ جیسے ہمارے پاکستان کے کلچر میں کچھ چیزیں ان سٹوریز میں شامل ہو گئی ہیں، کچھ عربوں نے شامل کر رکھی ہیں کچھ، تو ہم اس کو پیوریفائی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث تک محدود ہو جائے صرف وہاں. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک سٹینڈرڈائزیشن آ جائے گی
جیسے دنیا بھر میں جو بھی میڈیا کے اوپر کام ہوتا ہے تو وہ لینگویج بھی اسٹینڈرڈائز کر دیتے ہیں، سٹائل بھی اور مثالیں بھی. تو ہمیں مثال کے طور پر شروع میں ایک مشکل پیش آئی کہ امریکی طالب علموں کو جب کرکٹ کی مثال دی جائے گی تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا مثال ہے، کیونکہ وہ کرکٹ سے واقف نہیں ہیں. جبکہ یو کے والے واقف تھے، ان کے لیے ہماری مثال کرکٹ کی وہ چل سکتی ہے. تو اس مقصد سے پھر ہم نے اب مثالیں بھی اور جو کنٹینٹ ہے ہمارا اس کو اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں، دو کہ ایک یونیورسل سی کیفیت اس میں پیدا ہو جائے. رہ گئے کلچرز، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کلچرل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مذہب کے ساتھ جڑ کر الگ سا ایک رنگ دیتی ہیں. مثلا اسلام ہندوستان پاکستان میں ڈیفرنٹ رنگ کا اپنا ایک رکھتا ہے، ٹیسٹ کہہ لیجئے، فلیور کہہ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ عربوں کے ہاں اسلام کا فلیور ذرا ڈیفرنٹ قسم کا ہو. تو ہم جب اسٹینڈرڈائزڈ کنٹینٹ پڑھائیں گے تو پھر وہاں کے کلچر اس کو خود اپنے رنگ میں ڈال لیں گے، جیسے اسلام کو ڈالا ہے لوگوں نے. تو اس کی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ مثالیں ہوں، کنٹینٹ میں کیا چیزیں ہوں، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسل لیول کی چیزیں ہوں. جو لوکل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہ جائیں، وہ ہم کورس کا حصہ نہ بنائیں. یونیورسل کنٹینٹ کی آپ نے جو بات کی ہے، آپ اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ ہم یونیورسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مثال کے طور پر نماز جو ہے اس کو کلچر سے خود قرآن نے یا سنت نے اٹھا دیا ہے، تو وہ لوگ اس کو ہم سکھا سکتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ ہمارا ہندوستانی تصور اور ہے، عربوں کا اور ہے، ویسٹرن اور ہے. تو ہم وہاں پہ بس اتنی ہی چیزیں پڑھائیں گے جتنی قرآن نے ہمیں یا سنت نے کہہ دی ہیں. اگر ہم ہندوستان کا تصور والدین کا احترام پڑھائیں تو وہ چل نہیں سکے گا. تو بس پھر ہم وہاں پہ محدود رہ جاتے ہیں قرآن اور سنت کے اوپر. یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. ساجد صاحب، المورد آسٹریلیا، المورد یو کے، المورد ہند، المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا اور مرکزی المورد کی ویکنڈ اسلامی اسکول میں اجتماعی کوشش کی کیا نوعیت ہے؟ اور شروع سے ہی ہم اکٹھے چل رہے ہیں. مثلا پہلے یہ تھا کہ اساتذہ مختلف علاقوں سے تھے، کینیڈا سے ٹیچرز تھے، امریکہ سے تھے، آسٹریلیا سے تھے، یو کے سے تھے. اب وہاں کے سینٹرز نے بھی اپنے کورسز کچھ لانچ کیے ہیں، یعنی وہاں کے لوکل لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے. اس میں وہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کو بھی ہم میٹ کر سکتے ہیں اس ضرورت کو، کہ مثلا ایک کینیڈا میں رہنے والا آدمی وہاں کے کلچر کو سمجھتا ہوتا ہے، وہاں کے لحاظ سے پڑھا سکے گا. تو اس کا آسٹریلیا میں بھی ایسا ہی ہے، یو کے میں بھی. انڈیا اور پاکستان تو زیادہ اتنا فرق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں سے بھی. تو وہاں کے ٹیچرز، وہاں رہنے والے ٹیچرز جو ہیں وہ اب کورسز وہاں سے ڈائریکٹ پڑھائیں گے. اور ہمارے پلیٹ فارم پہ جو مرکزی المورد ہیں اس کے پلیٹ فارم پہ ہم اس کی کمپین کریں گے. سب کچھ یہیں سے ہوگا، لیکن ٹیچرز وہاں سے ہوں گے تاکہ وہ وہاں کی لوکیلٹی کے لحاظ سے پڑھا سکیں. ایک اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اسی پہلو سے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کی ٹرانسلیشنز آسٹریلیا والے آسٹریلین لہجے میں کر دیں، ایکسنٹ میں، یا وہاں کے جو لوکل لینگویج کا سٹائل ہے. یو کے والے برٹش انگلش میں کر دیں، امریکہ والے امریکن انگلش میں کر دیں. اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کی ٹرانسلیشن علاقائی جو سلینگ کہہ لیجیے یا لوکل جو سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا اس میں ٹرانسلیشن ہو جائے، تاکہ یہ جو گیپ ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں کی مرکزی المورد کی لکھی ہوئی ٹیکسٹ بک وہاں جا کر ہو سکتا ہے کہ کچھ جملے قابل فہم نہ ہوں. ہم چونکہ ہمارا جو انگلش کا ورژن ہے انڈین پاکستانی وہ بھی الگ ہے باقی دنیا سے. تو ہماری انگلش میں یہ سمجھ سکوں گا امریکن انگلش اور برطانوی انگلش اور آسٹریلین انگلش، لیکن امریکن آدمی ہندی انگلش سمجھ سکے، پاکستانی انگلش سمجھ سکے، اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. ان کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم محنت کر کے وہاں تک چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے سیکھا. دوسری ہمارے لیے فارن لینگویج ہے. ان کے لیے جب محاورہ غلط آئے گا تو وہ بد دل سے ہو جائیں گے، اس کو لکھنا نہیں آتا تو بس وہ کتاب بند کر دیں گے. تو اس لیے ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ وہاں سے وہاں کی لینگویج کے سٹائل میں، وہاں کے ایکسنٹ میں، وہاں کے جو بھی مثالیں وغیرہ ہیں ان کی روشنی میں وہاں سے ٹرانسلیشن ہو جائے. ان کورسز میں پڑھانے والے اساتذہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. اساتذہ جو ہیں وہ ہمارے ہاں پی ایچ ڈیز بھی ہیں اور ماسٹر لیول تک پڑھے ہوئے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مکتب فکر کے پرانے لوگ ہوں جو پڑھا رہے ہوں اور ہمارے
جو اپروچ ہے پڑھانے کی اور دین کو سمجھنے کی اس کو تسلیم کرتے ہوں ذہنی طور پر۔ مثال کے طور پر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا کوئی ٹیچر بھی فرقہ وارانہ نوعیت کی کلاس روم میں ایکٹیویٹیز نہ کرے کہ دیوبندی خراب ہوتے ہیں یا اہل حدیث خراب ہوتے ہیں یا بریلوی ہوتے ہیں، ایسا کوئی تصور ہم نہیں چاہتے۔ تو ہمارا زیادہ فوکس اس بات پر ہے کہ وہ فرقہ وارانہ تصورات سے ہٹ کر آزادانہ طریقے سے قرآن و سنت کے ساتھ چمٹے ہوئے رہ کر پڑھائیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اپنے میدان میں جس کو وہ مضمون کو پڑھا رہے ہیں اس میں وہ اچھے ایکسپرٹ ہوں، اور بہت لائق لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو بس پڑھانے کے شوق میں آ گئے ہوں۔ بچوں کے کورسز کے حوالے سے کیا خاص میتھڈولوجی یا پیڈاگوجی اپنائی گئی ہے؟ یہ ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ بیسک چیزیں تو ہم اختیار کر لیں پیڈاگوجی کے طریقے پر، لیکن جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں سبجیکٹ کا لحاظ کرتے ہوئے، اور ٹیچر کی اپنی ایبیلٹیز اور اس کے اپنے اسٹائل کے ساتھ، کیونکہ جب ہم ادارے کی سطح پر کسی ٹیچر کو پابند کریں کہ نہیں آپ نے ایسے ہی پڑھانا ہے تو وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جو خواہش ہوتی ہے ادارے کے لیول پہ وہ یہ کہ انٹریکٹیو کلاس ہو، کویسچن آنسرز ہوں، بچوں کو ٹائم دیا جائے، ان کی باتیں پوچھی جائیں، ان کو سنا جائے تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے، اسیسمنٹ اچھے طریقے سے ہو، لیکن وہ اس طرح کی نہ ہو کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بیچارہ بد دل ہو جائے یا پریشان ہو۔ تو یہ اس طرح کی بنیادی چیزیں تو ہم بتاتے ہیں اپنے اساتذہ کو، لیکن باقی سب کچھ ٹیچر پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت، اپنے ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے کلاس روم کو لے سکے، ہینڈل کر سکے۔ ان کورسز کو ویکنڈ میں ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ جو ویکنڈ اسکول کے چونکہ بچوں کا یہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، انہوں نے کہیں ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کھیلنا ہے، جانا ہے، آنا ہے، تو اس میں ہم نے 2-3 چیزیں ملحوظ خاطر رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارا جو کلاس روم کا ٹائم ہے وہ بہت ہی مناسب رکھا ہوا ہم نے 35 سے 40 منٹ کے لیے۔ دوسرا ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ایک بچے کو ایک دن میں ایک سے زیادہ کلاس نہ اٹینڈ کرنی پڑے۔ ہم نے اس کو لیولز بنا دیے ہیں کہ پہلے سال وہ صرف ایک ہی کلاس لے گا، ہر ویک میں 40 منٹ کی کلاس میکسیمم، اور اگلے سال وہ دوسرا مضمون پڑھے گا۔ ہم نے ویکنڈ اسکول میں 2 مضامین ایک بچے کو اکٹھے نہیں پڑھائے، سوائے اس کے کہ پیرنٹس خود فیصلہ کر لیں کہ وہ ایک بچے کو 2 کلاسز میں ایک، لیکن ہمارا اپنا پروگرام یہ ہے کہ ہم ایک سال میں ایک ہی سبجیکٹ لے کر چلتے ہیں، اور پھر اگلے سال دوسرا سبجیکٹ، اور ہم نے 6 لیولز بنا رکھے ہیں۔ تو دوسرا ہم نے یہ اہتمام کیا ہوا کہ ویکنڈ میں ان کو بوجھ کم پڑے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم ہوم ورک بہت ہی ہلکا سا دیتے ہیں، ٹیچرز کو ہماری گائیڈنس ہے کہ وہ اتنا سا دیں کہ وہ اپنے ورکنگ ڈیز میں اس کو کر سکے تاکہ اگلے ہفتے آپ کے پاس آ جائے۔ ایسا ہوم ورک نہ دیا جائے کہ وہ بیچارہ سارا ویکنڈ ہی اس کا خراب ہو جائے، ورنہ بچے جو ہیں وہ چونکہ ان کو شوق ہوتا ہے کھیلنے کا، اپنے دوستوں سے ملنے کا، تو ہم اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے۔ تو یہ ساری چیزیں خیال کرتے ہوئے ہم نے ویکنڈ میں ان کورسز کو رکھا ہوا ہے۔ ساجد صاحب، ابھی تو تمام کورسز آن لائن ہو رہے ہیں، کیا مستقبل میں کیمپس میں بھی کلاسز کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا پروگرام تو اسی بلڈنگ میں تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ بلڈنگ چھوٹی ہے اور کلاس روم زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اصل پروگرام تو ہمارا یہ ہے کہ اچھی کھلی جگہ مل جائے، وہاں پہ ہم المورد یہ والا جو اس وقت موجود ہے یہ بھی ایک خانقاہ کا تصور بھی ہم رکھتے ہیں، ٹریننگ سینٹر کہہ لیجئے یا کریکٹر بلڈنگ سینٹر کہہ لیجئے، اس کے بنانے کا پروگرام ہے۔ اور ایک یہ جو ہمارا اصل پروگرام تو یہ ہے کہ اس کو ہم یونیورسٹی کے لیول تک جائیں، اور یہاں پر جو ریسرچ کا کام ہے وہ دوبارہ سے جو امت میں رک جاتا ہے مختلف وقفوں میں، اس کو دوبارہ احیاء کیا جائے اس کا، اور ایجوکیشن بھی اچھے لیول کی شروع سے لے کر بڑی عمر تک ہم اس کے لیے آن کیمپس، آن لائن، ہر پہلو سے وہاں انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ تو سر صاحب، ان کے کورسز کب تک جو ہے کھلے ہوئے ہیں، کب تک آپ داخلہ لے سکتے ہیں؟ ایڈمیشن جو ہے وہ ہمارے ہر سال جون سے لے کر 15 اگست تک چلتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی اوپن ہے، جو لینا چاہتے ہیں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ 15 کے بعد پھر ہمارا دوسرا پروسیس آفیشیل شروع ہو جاتا ہے، اور 19-20 کے بعد اگست میں ہم کلاسز شروع کر دیتے ہیں۔ ساجد صاحب، جو طالب علم فیس ادا نہیں کر سکتے مگر علم کا ذوق رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے فیسوں میں رعایت کی کوئی آپشن موجود ہے؟ جی ہاں، فیس ہم نے جو رکھی ہے وہ ویسے تو ہم نے ویسے ہی بڑی کم رکھی ہے، اور ہر سال اس میں کوئی انکریمنٹ بھی نہیں کرتے ہم، تاکہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے۔
لیکن بچوں کے لیے ہم نے فیس ویور کا رکھا ہوا ہے. وہ وہاں آپ کلک کریں گے جب فیس ویور کے لیے تو آپ کو 2-3 آپشنز مل جائیں گے, جس میں گروپ کے لیے بھی ہے, غریب بچوں کے لیے بھی ہے, اور جو مل کر سبلنگز ہیں, بھائی بہن مل کر پڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح کے آن لائن کلاسز کی سہولت موجود ہے, اس طرح اور کیا کیا جدید سہولیات طلباء کو فراہم کی گئی ہیں؟ دیکھیے, ہم نے ایک پورا LMS ڈیولپ کیا ہے جس میں بچے انٹریکٹ کرتے ہیں آن لائن. اسی طرح ہم نے واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں ٹیچر کا اور پیرنٹس کا, چھوٹے بچوں کے لیے اور بڑے بچوں یوتھ کے لیے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا گروپ بنا دیتے ہیں. تو وہ LMS کے ذریعے سے ہمارے ہاں جو ویب سائٹ ہے ہماری, وہاں سے وہ رجسٹر ہوتے ہیں, وہیں پر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہیں ان کا انٹرویو ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہیں ان کو ایڈمیشن دے دی جاتا ہے. وہ گھر بیٹھے آن لائن یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد کلاسز بھی ہماری زوم کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہیں, وہ وہیں سے ان کو اس کا لاگ ان وغیرہ دے دیا جاتا ہے, تو وہ اپنی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. ہوم ورک کے لیے ہم گوگل شیٹس اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, جو اسائنمنٹس وغیرہ ہیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں. اور ہمارا جو کہ LMS جو ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے, وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس میں اب ہم نے اس سال اسی میں اسائنمنٹس ہو جائیں گی, اسی میں سب کچھ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہم لے کر چل رہے ہیں. باقی جو جدید ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں, مثال کے طور پر ٹیسٹ وغیرہ, وہ بھی ہم آن لائن ریسیو کرتے ہیں, آن لائن ہی چیک کرتے ہیں, اور آن لائن ہی اس کے رزلٹ جو ہیں وہ ڈسپلے ہو جاتے ہیں ان کی جو بھی پورٹل کہنا چاہیے, پورٹل کے اوپر. تو یہ سارا کچھ ہم آن لائن ہی چل رہا ہے. اس میں کوئی ایسی ابھی تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے سموتھلی چل رہا ہے یہ. ڈاکٹر صاحب, کوئی بھی کورس مکمل کرنے والے طالب علم کو ادارہ کوئی سرٹیفکیٹ بھی جاری کرے گا؟ جی بالکل, سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کمپلیشن کا, اور والمورد کے ہم نے سرٹیفکیٹس بنا رکھے ہیں. وہ انشاءاللہ اس سال سے اللہ نے خیر کیا تو دینے شروع کر دیے جائیں گے.